بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصدق، باب ہے صدق کا یعنی سچائی۔ یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں اب باب بنتے ہیں باب الصدق یعنی سچائی کا باب، اور آیت سے شروعات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہاں قرآن میں بہت بلاغت والی بات کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سچے بن جاؤ، نہیں، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے نہیں بن جاؤ، بولے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان کے حالاتوں میں، احوال میں، ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، سب میں تمہارا کام بھی جو ہو، تمہارا جو ہے ہر چیز جو ہے سچائی میں مبنی ہو جائے۔ تم عمل کرو تو وہ بھی سچا عمل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور تمہاری حالت جو ہو سچی حالت ہو، یعنی ایمان کی حالت ہو، نفاق نہیں ہو۔ تمہارے اقوال جو ہو، قول جو ہو، جو تم زبان سے کہتے ہو وہ بھی سچا ہو، جھوٹی بات نہیں ہو۔ تو یہ سارے چیز میں سے سچا ہونا، تین چیزیں ایک ہی آیت میں آ گئی۔ اور کیا ہے؟ کہتے ہیں وقال تعالی والصادقین والصادقات، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سچے لوگ اور سچے عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ آخر میں فرماتے ہیں آیت کے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھے ہیں اور بہت زیادہ اجر تیار کر کے رکھے ہیں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم، تو اگر یہ لوگ سچی بات کرنے لگ جائے تو ان کے لیے اچھی ہے۔ یعنی یہ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو لوگ جو ہے کفار لوگ ہیں، مشرکین لوگ ہیں، اگر یہ لوگ سچے ہو جائے اپنے دین میں، اپنے باتوں میں سچے ہو کر کے سچے دین کو اپنا لیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيث، اور حدیث کی بات تو بہت ساری حدیثیں ہیں، جس میں سے پہلی حدیث نقل کرتے ہیں، یعنی ریاض الصالحین کی کیا ہے 54 نمبر حدیث 54، کیا ہے؟ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ صدق جو ہے، سچائی جو ہے، یہ بر کے طرف لے جاتی ہے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں، اور وہ بھی ایسی نیکی جو خود دوسرے نیکی کی طرف لے جائے، اس لیے کہتے ہیں کیا ہے؟ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس سے اس کو دوسرے نیکی کی توفیق ملتی ہے، تیسرے نیکی کی توفیق ملتی ہے، ویسے کر کے انسان جو ہے جنت کی طرف چلے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ ایک بندہ سچا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سچائی کرنے لگ جاتا، سچی بات کہنے لگ جاتا ہے، سچے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، سچی حالت ہو جاتی ہے اس کی، تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، صدیق ہو گیا ہے وہ بندہ، یعنی سب سے سچا بندہ۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ بات جو ہے وہ فجور کے طرف، فجر جس کو کہتے ہیں، فجر سے فجور آیا ہے، تو فجور کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اور فجور اس کو کہتے ہیں یعنی جو خود جو ہے گناہ ہے اور گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، آدمی ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور جھوٹ ایسی ہی ہے کہ انسان اگر سچ بول دے تو بچ گیا، ٹھیک ہے، جو سزا ملنی ہے مل گیا، اس کے بعد اس کی حالت سدھر گئی، لیکن جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے گناہ ہے، اور اس سے اور گناہ ہوگا، اس سے جو ہے اور گناہ کی طرف انسان بڑھے گا۔
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جب گناہ زیادہ کرے گا تو کیا ہے، جہنم کی طرف جائے گا. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور ایک بندہ کیا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا اس کو لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ جھوٹ کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، یہ منہ سے بھی جھوٹ بولنا ہو سکتا ہے، عمل میں بھی جھوٹ بولنا ہو سکتا ہے، اور حالت میں بھی جھوٹا ہونا ہو سکتا ہے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے. واللہ اعلم.